الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع بعدد ما احاط به علمك واذا سألك عبادي فاني قريب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے دعا کے 5 پارٹ کر لیے تھے، جو 5 اس کے جو پیراگراف تھے وہ ہمارے ہو گئے تھے، اور آج ہم آتے ہیں چھٹے پیراگراف کی طرف، امام کے اس چھٹے پیراگراف کی طرف، صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 44 کے چھٹے پیراگراف کی طرف، جس میں امام ہمیں سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تیاری کیسے کریں، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ماہ رمضان میں جب ہم داخل ہونے جا رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کس طرح سے بنائیں کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری تمام عبادتوں کو قبول کرے، ہماری محنت، کیونکہ ہم ماہ رمضان میں ابھی 30 دن روزے رکھتے ہیں اور پھر ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور اتنی محنت کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو کیا صرف بھوکا رہنا ہی ضروری نہیں ہے نا؟ امام بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہاری اتنی محنت جو ہے تم ضائع نہیں کرنے دو، اور اپنی محنت کو اللہ کی بارگاہ میں قبول فرماؤ، تو اس کی کچھ شرطیں ہیں جس کو قبول فرمانی ہے۔ تو ابھی میں نے جو قرآن کی تلاوت کی سورہ کی، اس میں بھی خداوند عالم کہتا ہے نا وَإِذَا سَأَلَكَ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، مجھ سے سوال کرتے ہیں اور مجھ سے مانگتے ہیں، تو میں سب کچھ دے دیتا ہوں۔ تو یہاں پر بھی خداوند عالم نے کہا نا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں ان کے کو جواب دیتا ہوں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے کہ میں جو ہمارا چھٹا پیراگراف تھا اس کی طرف آؤں، میں اس کی طرف آتی ہوں، جواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجیب، اللہ کہتے ہیں میں جواب دیتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان میں جواب کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ جواب کی اصل روٹ میننگ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو چیر پھاڑ کر، رکاوٹوں کو، ہر چیز کو ہٹا کر اس کی جگہ کر پہنچنے کو جواب کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں نا جواب دینا، اس کے روٹ ورڈز بھی جواب ہی ہوتے۔ تو ابھی دیکھیں خداوند عالم کیا کہتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے نا، میں ہر اس کے گناہ کو، برائی کو، ہر چیز کو چیر پھاڑ کر اس تک پہنچتا ہوں۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کیسا ہے، اس نے کیا کیا، کیا عمل ہے، کہ بس میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس نے مجھے پکارا ہے، بس مجھے وہ پکارتا ہے اور میں ہر چیز کو چھوڑ کے اس کی طرف آ جاتا ہوں۔ تو اللہ بھی کہتا ہے نا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، تو کیوں ہم ایسی چیزوں کو انجام دیں جو میرے اللہ کو پسند نہیں ہے؟ تو امام نے ہمیں سمجھایا۔ امام کیا کہتے ہیں اللہم، جو ہم چھٹے پیراگراف کی طرف آتے ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آلہ، ہم اللہم اے میرے اللہ تم صلوات بھیجو محمد اور آل محمد کے اوپر، و الہمنا، اور الہمنا معرفت، وَأَلْهِمْنَا، اور الہام فرما مجھے۔ یہاں پر جب ہم آتے ہیں نا الہمنا معرفتی کا مطلب ہوتا ہے الہام فرما۔ الہام کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ جب ہم یہاں پر آتے ہیں تو الہمنا ہم کہتے ہیں الہام، ایک ہوتا ہے وحی اور ایک ہوتا ہے الہام۔ وحی جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف محمد اور آل محمد، جہاں ہم کہتے ہیں انبیاء، وحی جو ہے وہ انبیاء کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ محمد اور آل محمد میں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی فاطمہ الزہرا کے اوپر ہی آتی تھی۔ تو وحی کا تعلق ہوتا ہے انبیاء کے ساتھ، اور الہام جو ہوتا ہے وہ اللہ اپنے بندوں کو الہام کرتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو دنیاوی چیزیں ان کو بھی الہام کرتا ہے۔ شہد کی مکھی کو اللہ نے الہام کیا، ماں کو اللہ الہام کرتا ہے۔ تو الہام جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ الہام کی جو اصل روٹ میننگ ہوتی ہے نا، ہمیں پتہ ہے الہام کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو ہے وہ جس طرح وحی کی طرح کان میں اگر پزر پزر کرتی ہے، اس کی میننگ یہ نہیں ہوتی، بلکہ الہام کی میننگ وہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کا نگلنا۔ ہم جیسے نہیں کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں ہو، کوئی ٹیبلٹ وغیرہ ہوتی ہے، ہم اس کو کیسے نگل لیتے ہیں، تو اس نگلنے کو کہتے ہیں لحم۔ لحم نہیں کہتے، لحم کا مطلب ہوتا ہے گوشت۔ جو دو چشمی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے الہام۔ تو یہاں پر ہم کہتے ہیں اللہ، اے اللہ ہمیں الہمنا، ہمیں الہام کر دے، معرفت فضلہ و اجلال حرمتہ، کہ اے اللہ تو ہمیں معرفت عطا فرما، اور کس چیز کی؟ ہمیں الہام کر دے کہ ہمیں اس کی فضیلت کی معرفت ہو جائے، اور اس کے جلال کا پتہ چل جائے، اور اس کا احترام کا پتہ چل جائے۔ تو ہمیں محمد اور آل محمد کے واسطے سے، ان کے صدقے میں ہمیں ان کا احترام بھی دے، اور ہمیں اس ماہ کا بھی احترام عطا فرما۔ اور پھر آگے امام فرماتے ہیں وَتَحَفَّظُ، یہاں وَتَحَفَّظُ مِمَّا حَذَرَ
حضرت فیہ وَأَعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ بِكَفِّ جَوَارِحِ عَنْ مَعَصِيِّكَ. یہاں پھر امام اتنا خوبصورت فرماتے ہیں کہ اے اللہ، جب امام نے فرما دیا کہ اللہ ہمیں الہام کر دے کہ ہم اس مہینے کی فضیلت کو، اس کے احترام کو، اس کے جلال کو، اس کی ہر چیز کو ہم سمجھ سکیں، تو اے پروردگارہ ابھی وَتَحَفُّظَ، اور ہم تحفظ کریں، محفوظ کریں، مما حضرت فیہ، یعنی اے اللہ ہم محفوظ کریں اس قانون کو جس قانون کے بارے میں تم نے بولا ہے کہ یہ چیزوں کو انجام نہیں دینا. حضر کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ پیدا کرنا، یعنی منع کرنا. حضر قرآن میں بہت زیادہ لفظ یہ جو حضر ہے وہ استعمال ہوا ہے، تو منع کرنے کو یا ممنوعات، جیسے ہم کہتے ہیں جو حرام چیزیں ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں حضر، اور وہ چیزیں جن سے منع کیا گیا اس کو بھی حضر کہتے ہیں. حضرت فیہ، اے اللہ ہم محفوظ کر لیں اس چیز کو جس کے بارے میں تم نے ہمیں کہا ہے کہ اس کو انجام نہیں دینا ہے. یعنی اے اللہ ہمیں طاقت عطا فرما کہ ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان کاموں کو، ان چیزوں کو انجام نہ دیں جس سے تم نے منع کیا، تم روکتے، تم پسند نہیں کرتے. وَأَعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ، اور تم مدد فرماؤ ہماری کہ ہم عَلَى صِيَامِهِ، روزوں کے اوپر، بِكَفِّ جَوَارِحِ عَنْ مَعْصِيَتِهِ، اور اے اللہ تو ہماری مدد فرما کہ اب روزے رکھیں. اور کفہ کا مطلب ہوتا ہے ہتھیلی کو کہتے ہیں نا، کفہ کا مطلب ہوتا ہے ہم دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے اس کو پکڑ کے کھڑے ہو جائیں. عَلَى جَوَارِحِ، یعنی ہم اپنے جسم کے جتنے بھی ہمارے اعضاء و جوارح ہیں ہم ان کو مضبوطی سے پکڑیں، عن معصیتک، ان معصیتک، کہ تمہاری نافرمانی کرے. یعنی یہاں امام کہتے ہیں کہ اے اللہ مدد فرما کہ میں روزے رکھوں، مدد فرما کہ میں مضبوطی کے ساتھ اپنے پورے اعضاء اور جوارح کو اتنا تھام لوں کہ وہ گناہ کی طرف آگے نہ بڑھے، میرے جسم کا کوئی حصہ بھی تمہاری نافرمانی نہ کرے. عن معصیتک واستعمالها فیہ بما یرضیک، اور اے اللہ میں، یعنی اتنا خوبصورت امام بتاتے ہیں کہ یعنی امام بتاتے ہیں ہماری آنکھ، کان، ناک، دل، ہماری فکر، سوچ، ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارا پیٹ، ہماری ہر چیز، اے اللہ میں اپنے ان کو مضبوطی سے تھام لوں، اور میں جو یوز کروں اپنے ہاتھوں کو، آنکھوں کو، کانوں کو، ہر اپنے جسم کے حصے کو استعمال کروں اس جگہ پر جہاں پر تم مجھ سے راضی ہو جاتے ہو. حتی لا نصغی بِأَسْمَاعِنَا إِلَى اللَّحْوِ، یہاں تک کہ اے اللہ، یہاں اتنا خوبصورت امام فرماتے ہیں کہ میں اپنے کانوں کو اس چیز سے روک لوں، اس چیز کی طرف نہ جانے دوں، منع کر دوں، مضبوطی کے ساتھ تھام لوں اپنے کانوں کو کہ وہ لغو اور بیہودہ اور فضول چیزوں کو نہ سنیں. وَلَا نُسْرِعَ بِأَبْصَارِنَا إِلَى اللَّهْوِ، اور نہ ہی ہم سرعت کریں، بھاگ کے دوڑ کے جائیں، ہماری نظریں جو ہے وہ بھاگ کے دوڑ کے جائیں اس چیز کی طرف جو کہ لہو ہے. لہو یعنی فضول، وقت کا ضیاع، ہر وہ چیز جو ہمیں اپنے اصل مقصد سے ہٹا دیتی ہے وہ لہو ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم امام کتنا خوبصورت کہتے ہیں. پھر اس پیراگراف کا تھوڑا سا خلاصہ کرنا چاہتی ہوں. وہاں سب سے پہلے وہ صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد کے اوپر، اور کہتے ہیں ہمیں الہام کر دے اس مہینے کی معرفت کو، اس کے جلال اور اس کی حرمت کو، جو کیا اس کا احترام ہے. اللہ اس کا الہام کرے، ہمیں پتہ دے کہ یہ کتنا عظیم ہے، اور ہم جو ہے وہ محفوظ کر لیں، ہم اپنے آپ کو بچا لیں، چاروں طرف سے الرٹ ہو جائے ہر اس چیز سے جس کو تم نے منع کیا ہے. تم مدد فرما ہمیں ہماری اس روزوں پہ اوپر، اور ہم اپنے پورے جسم کے، اپنے آپ، پوری اپنی ذات کو ایسے تھام کے رکھیں کہ بہت مضبوطی کے ساتھ کہ وہ آگے کبھی نہ بڑھ سکے تیری نافرمانی اور معصیت کی طرف، اور اپنے پورے اعضاء اور جوارح کو استعمال کرے وہاں پر جہاں تو راضی ہوتا ہے. اور ہم اپنے کانوں کو لغو سے، ابھی یہاں سب سے بڑی بات آتی ہے کہ ماہ رمضان میں اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے کہ ہمارے کان جو ہے وہ لغو نہ سنیں. لغو صرف غیبت ہی نہیں ہوتی ہے، بہت زیادہ ایسی چیزیں جو ہے وہ لغو میں آ جاتی ہے. اور ہم اپنی نظریں، جو دیکھیں ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، ہاتھ میں 24 گھنٹے ہمارے پاس ہر چیز موجود ہوتی ہے، ابھی تو ہر گناہ ہاتھ میں اویلیبل ہے، تو ہماری جو نظریں ہیں نا وہ دوڑ کے جاتی ہیں گناہ کی طرف، تو ایسی چیز کی طرف جو فضول ہوتی ہے. اب دیکھیں ہم کبھی ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں فون ہوتا ہے، تو کیسے ٹائم گزر جاتا ہے. فضول جو ویڈیوز ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، اور ٹک ٹاک پہ ایسے فضول ویڈیوز آتے ہیں جو ہمارے ٹائم کو ضائع کر دیتے ہیں، اور ہمارے قیمتی وقت جو ہوتا ہے وہ ضائع ہوتا ہے.
اور پھر اس کے بعد جو ہمارا 7واں پیراگراف ہوتا ہے وہاں پر آتا ہے وَحَتَّى لَا نَبْسُطُ أَيْدِينَا إِلَى الْمَحْظُورِ، پھر وہی حضر کا لفظ آیا ہے کہ اے اللہ یہاں تک کہ ہم نہ بچھائیں اپنے ہاتھوں کو، یعنی یہاں آپ نوٹ کریے گا کہ پہلے امام نے کیا کہا، اب ہاتھوں کی بات آ رہی ہے کہ اللہ ہم اپنے ہاتھوں کو اس چیز کی طرف نہ پھیلائیں، اپنے ہاتھوں کو اس چیز کی طرف نہ کریں جس کو تم نے منع کیا ہے، روکا ہے، حرام کیا ہے، وَلَا نَخ تو بِأَقْدَامِنَا إِلَى الْمَحْجُورِ، اور ہم اپنی قدموں کو اس کی طرف، اس خط، اس لائن کی طرف، خطبہ کا مطلب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خططہ، خططہ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، ایک ہوتا ہے خطأ، یعنی خطأ کا مطلب ہوتا ہے غلطی کرنا، اور پھر ایک ہوتا ہے خطبہ، خطبہ کا مطلب ہوتا ہے لائن کھینچا، خطبات الشیطان کہتے ہیں نا، لائن کھینچی ہوئی، جہاں خطبہ کا مطلب ہوتا ہے ایک قدم کے بیچ میں دوسرے قدم کا فاصلہ نہ ہو، یعنی یہ 2 قدموں میں ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں خطبہ، جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں لا نخطو بأقدامنا إلى المحجور، محجور یعنی حجر، حجر یعنی روکنا، حجر پتھر کو بھی کہتے ہیں نا، حجر کمرے کو بھی کہتے ہیں، حجر کی روٹ میں عقل کو بھی حجر کہتے ہیں۔ تو یہاں حجر کا مطلب ہو جائے گا کہ ہر وہ چیز جس کو روکا گیا ہے، ابھی حجر کی روٹ میننگ ہوتی ہے کہ ہر وہ ٹھوس چیز، اتنی مضبوط چیز جس کے اندر کوئی چیز جا نہ سکے، یعنی بالکل چاروں طرف سے کور کہ اس کے اندر کچھ اندر وہ چوس نہ سکے، جذب نہ کر سکے، اس کو حجر کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے قدم جو ہے وہ اس چیز کی طرف نہ جائے جس کو تم نے روک کے رکھا ہے، جس کو تم نے ہماری عقل میں رکھا ہے کہ عقل اس کو قبول نہیں کرتی، حرام ہے یا گناہ ہے، جو بھی ہے، تو اے اللہ ہمارے قدموں کو بھی اس چیز کی طرف نہ لے جاؤ جس کو تم نے روکا ہے، جس کو تم نے بند کر کے رکھا کہ اس سے آگے مت آنا۔ وَحَتَّى لَا تَعْتِيَ بُطُونُنَا إِلَّا مَا أَحْلَلْتَ، اور اے اللہ یہاں تک کہ ہم نہ بھرے اپنے پیٹوں کو سوائے اس چیز کے جس کو تم نے حلال قرار دیا۔ تو یہاں پر بھی آتے ہیں کہ یہاں اپنے پیٹ کی حفاظت، اپنے ہاتھوں کی حفاظت، اپنے قدموں کی حفاظت، وَلَا تَنطِقُ أَلْسِنَتُنَا إِلَّا بِمَا مَثَّلْتَ، اور اے اللہ ہم نطق نہ دیں، بولے نہ، اپنی زبانوں کو نطق نہ دیں اس چیز کی طرف جس کے لیے تم نے ہمیں بیان کیا ہے کہ یہ سوائے اس کے جس کو تم نے کہا ہے کہ یہ تم بولو، ہم اپنی زبان پہ وہ چیز نہ لائیں جس سے تو ناراض ہوتا ہے، ولا تنطق، اور نہ نطق دے اپنی زبانوں کو، الا مثلتھا، جس کے لیے تم نے اگزامپل دیے، جس کے لیے تم نے مثالیں دے دے کے ہمیں سمجھایا ہے، ولا نتکلف الا ما یدنی من ثوابک، اے اللہ ہم اس تکلیف میں اپنے آپ کو، اس تکلیف میں، اس محنت، ان کاموں میں نہ ڈال دیں اپنے آپ کو جو جیسے کہتے ہیں نا ایسے کام جس میں ہم اتنی تکلیف اٹھائیں اور تو ہمیں نہ ملے، تو ہم کہتے ہیں اے اللہ اگر میں تکلیف اٹھاؤں بھی نا تو صرف اور صرف اس چیز کی طرف جو تمہارے ثواب کے نزدیک کر سکتا ہے مجھے۔ کتنا خوبصورت کہا، لا نتکلف، اور نہ ہی تکلف میں پڑ جائیں، تکلیف میں پڑ جائیں ہم، الا سوائے ما یدنی من ثوابک، سوائے اس چیز کے جو تمہارے ثواب کے نزدیک کرتی ہے، ولا نتعاتی، اور نہ ہی ہم اطاعت کریں اس نتعاتی الا الذی، نہ ہی ہم پیروی کریں، نہ ہی ہم اطاعت کریں، نہ ہی ہم فرما برداری کریں سوائے اس شخص کے جو شخص الذی یقی من عقابک، وہ شخص جو ہمیں وقیہ محفوظ رکھتا ہے، وقیہ کا مطلب ہوتا ہے تقویٰ سے نکلا ہے، وقیہ وہ جو ہمیں بچاتا ہے، جو ہمیں محفوظ رکھتا ہے، جو ہمیں الرٹ کرتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے تمہارے عقاب سے، تمہارے جو ہم نے کیا ہے وہ تمہاری پکڑ سے، عقاب یعنی یہاں بہترین الفاظ ہوں گے تمہاری پکڑ سے جو ہمیں بچا سکے۔ ثم خلص ذلک کلہ من رعاء المرائین، پھر اے اللہ، یعنی امام یہاں پر ایک چیز کی طرف آتی ہوں تاکہ ہمارے لیے کلیئر ہو جائے۔ امام بتاتے ہیں کہ اللہ میں اپنے ہاتھوں کو اس چیز کی طرف نہ بڑھاؤں جس کو تم نے منع کیا، میں اپنے قدموں کو اس چیز کی طرف نہ بڑھاؤں جس کے لیے تم نے منع کیا، میں اپنے پیٹ کو حرام سے نہ بھروں، میں اپنی زبان میں وہ چیز نہ لاؤں جس سے تم نے منع کیا، صرف وہ چیز لاؤں جس کے لیے تم نے مجھے بولا ہے کہ یہ بولو، اور مثالیں دے دے کر بولا ہے، اور میں اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالوں سوائے اس تکلیف کے جو تمہارے نزدیک کر، تمہارے ثواب کے نزدیک کرتی، اور میں کسی کی اطاعت نہ کروں، انسانوں میں کسی کی اطاعت نہ کروں سوائے اس شخص کے کہ جو مجھے بچاتا ہے تمہاری پکڑ سے، تمہارے غصے سے بچائے گا، وہ تو محمد اور آل محمد ہی ہو سکتے، اور کون ہو سکتا ہے۔ اچھا پھر کہتے ہیں ثم خلص ذلک کلہ من رعاء الناس، بہت ہی خوبصورت امام فرماتے، میں وہی بہت ہی خوبصورت ہے امام کی، کتنے میں بہت تیزی سے بول رہی ہوں کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا اور مجھے سب اس کو سمیٹنا ہے اس دعا کو، تو آپ اس چیز کو نوٹ کرتے جائیے گا، ایک ایک لفظ کو لکھتے جائیے گا۔ اور کہتے ثم، پھر خلص، اے اللہ مجھے مخلص کر دے، مجھے خالص کر دے، مجھے پیور کر دے،
ذالک اس سے کلہ من رعاء المرائین، اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کے دیکھنے سے تمام کی تمام اس سے مجھے مخلص کر دے، خالص کر دے، یعنی اے اللہ مجھے ریاکاری سے بچا، میں ایسا کام نہ کروں کہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کروں، اے اللہ میں کام صرف تمہاری خاطر کروں۔ کتنا امام ہمیں بتا رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہاتھ پیر آنکھ کان ہر چیز کو تو تم لوگوں کو بچانا ہے، لیکن اپنے آپ کو ریاکاری سے بھی بچانا ہے۔ وَسُمْعَةِ الْمُسْمَعِينَ، اور اے اللہ میں یہ نہ کہوں کہ میں بہت مشہور ہو گیا ہوں، بس لوگ میری ہی باتیں کرتے ہیں اور مجھے کانوں کو اچھا لگے کہ تم اتنے اچھے، تم یہ اے اللہ میں اس مشہور ہونے سے بھی مجھے مخلص کر دے، خالص کر دے، پیور کر دے۔ لا نشرک فیہ احدا دونک، اور اے اللہ میں اس مہینے میں لا نشرک، اور ہم شرک نہ کریں، فی احد تمہارے ساتھ کسی ایک کو بھی، اے اللہ تمہارے ساتھ کسی ایک کو بھی ہم شریک قرار نہ دے، صرف تو ہی ہمارے لیے واحد اور کوئی بھی ہمارے لیے واحد نہ ہو۔ اور یعنی یہاں پہ بھی کہتے ہیں لا نشرک فی احد، میں اپنے اعمال میں بھی کسی کو شریک نہ کروں سوائے تیرے، ولا نبتغی فیہ مرادا سواک، اور اے اللہ ولا نبتغی، اور ہم تلاش نہ کریں اس مہینے میں اپنے ارادے کو سوائے تیری ذات کے، یعنی اگر ہم اس مہینے میں اسٹرگل کرتے ہیں، محنت اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو صرف اور صرف ہماری نیت میں تیری ذات ہی ہونی چاہیے، تیری ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو اس کے بعد والا پیراگراف ہے اس میں ہم یہ آئیں گے 8ویں پیراگراف میں، اللہم صلی علی محمد وآلہ وقفنا فیہ علی المواقیت الصلوات الخمس بحدودها التي حددت وفروضها التي فرضت ووظائفها التي وظفت واوقاتها التي وقت۔ یہاں پر بھی کتنا امام نے ہمیں خوبصورت بتایا کہ اے اللہ اس مہینے میں پھر سے محمد اور آل محمد پہ صلوات، یہاں امام ہمیں سکھاتے ہیں کہ یہ پورے مہینے میں 24 گھنٹے آپ محمد اور آل محمد کے اوپر صلوات بھیجو، وَوَقِفْنَا فِيهِ، اے اللہ مجھے وقف کر دے۔ یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدایا اس مہینے میں مجھے بیان کر دے، مجھے ظاہر کر دے، اور مجھے روک دے، مجھے سٹاپ کر دے، اور میں بس اسی چیز پہ وقف ہو جاؤں، اپنے آپ کو اسی کے لیے چھوڑ دوں، بس اسی کے اوپر ہی میں رہوں اور کہیں پر بھی نہ جاؤں۔ کس میں؟ فی اس مہینے میں علی مواقیت الصلاۃ الخمس، 5 نمازوں کی وقت کو، یعنی اول وقت کو اس کو انجام دے، بحدودہا، اور ان کی کتنی حدود ہے اس کو بھی میں انجام دوں، التی حدت، وہ حدود جو تم نے قائم کی ہے، لوگوں نے نہیں، وہ فروض التی فرض، اور وہ حدود جس کو اور وہ فرض، اور جتنے بھی تم نے میرے اوپر فرض کیے ہیں نماز کے، جو بھی میرے اوپر فرض کیے ہیں اللہ میں اس کو اس ماہ رمضان میں ادا کروں جو تم نے فرض کیے میرے اوپر، ووظائفہا، اور جتنے بھی اس کے وظائف ہیں، التی وظفت، اور جتنے بھی اس کے وظائف وظیفے، یعنی وہی جتنا بھی تم نے اس کے واجبات میرے اوپر انجام بتائے ہیں اس کو میں انجام دوں، وظفت اوقات التی وقت، اور اس کے جو اوقات تم نے وقت بتائے ہیں میں اس کے اوپر رہوں۔ اب دیکھیں نماز کے بارے میں آتا ہے نا، اس کی حدود، اس کے فروض، اس کے وظائف اور اس کے اوقات، کتنی یہ 5 نماز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ 5-6 چیزیں ایسی ہیں جو نماز کے لیے واجب ہے، اور ہمیں اس کو حدود کو انجام دینا ہے اور اس کے ساتھ سختی کے ساتھ اس کو انجام دینا ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ امام نے ہمیں بتایا کہ ہم وقفنا، اور ہم وقف کر دیں اپنے آپ کو نماز کے لیے، پھر علی مواقیت الصلاۃ الخمس، 5 نمازوں کے وقت کے اوپر۔ اچھا پھر کیا آتا ہے؟ اس کی حدود، اس کے فروض، اس کے وظائف اور اس کے اوقات، اس کے وقت، یہ چیزوں کے اوپر ہم بالکل مضبوط ہو جائیں اور اپنے آپ کو انہی کے لیے چھوڑ دیں۔ اچھا اس کے بعد جو پیراگراف آتا ہے اس میں امام فرماتے ہیں وَأَنزِلْنَا فِيهَا منزلة المصيبين لمنازلها الحافظين لأركانها والمؤدين لها في أوقاتها على ما سنه عبدك ورسولك صلواتك عليه وآله في ركوعها وسجودها وجميع فواضلها على أتم الطهور وأسبغه وأبين الخشوع وأبلغه۔ یہ کتنا خوبصورت امام فرماتے وَأَنزَلْنَا، اے اللہ
وَأَنزَل اور نازل فرما تم ہمارے اوپر فیہا اس مہینے میں منزلۃ المصیبین لمنازلہا، اے اللہ اس مہینے میں تم ہمارے اوپر وہ جو خاص رتبے اور خاص منزلیں ہیں جو تم نے نازل کی ہیں خاص لوگوں کے اوپر، وہ ہمارے اوپر بھی نازل فرما۔ یہاں مصیبت کا لفظ آپ ایسے نہیں سوچیے گا، مصیبت کا جو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب مصیبت وہ مصیبت ہے۔ مصیبت کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں سواب، سواد واو اور بیا، اور سواد واو با کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر کسی چیز کو پھینکنا، مارنا یا نازل کرنا یا لگانا ٹارگٹ کر کے۔ تو اسی لیے مصیبت کہتے ہیں نا، کسی چیز کے ٹارگٹ کر کر کسی چیز کو پہنچانے کو مصیبت کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم مصیبت پر پھر وہ ہم تو نیگیٹو الفاظ میں لے لیتے ہیں، لیکن یہاں پازیٹیو چیز میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر پھر ہم آتے ہیں کہ ہاں کہ وَأَنزَلْنَا فِيهِ مَنزِلَةَ مُصِيبَةٍ منازلہا، تو اے اللہ اور نازل فرما تم ہمارے اوپر فی اس مہینے میں منزلۃ المصیبت المنازلہ، تو اس مہینے میں جو تم نے کس طرح سے لوگوں کے اوپر ٹارگٹ کرتا ہے نا، یہ مومنین ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ استغفار کرتے ہیں، یہ اپنے جسم کے اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے پیٹ آنکھ ناک ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اے اللہ تم نے ان کے اوپر خاص چیز کو نازل کرنا ہے، وہ خاص چیز ہم پہ بھی نازل فرما۔ اور پھر الحافظین لارکانہا، یہاں نماز کی بات ہو رہی ہے کہ اے اللہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ خدایا ہم ان 5 نمازوں کو جن کو تم نے یہاں ایک اور بھی اس کا تفسیر ہوتی ہے اس سینٹنس کی کہ خدایا جو 5 نمازیں جو تم نے فکس کی ہوئی ہیں ہمارے اوپر اور ہمارے لیے نازل کی ہیں، اے اللہ تمہیں ہمیں ان کا حق ادا کرنے کا کو بھی توفیق دے دے، اور پھر الحافظین لارکانہا اور حفظ کرنے والے ہو جائیں اس کے رکن کو۔ رکن ہمیں پتہ ہے نا، سجدہ رکوع یہ جو ہوتا ہے رکن ہوتا ہے۔ وَمُؤَدِّينَ لَهَا فِي أَوْقَاتِهَا، اور ہم ادا کریں اس کے لیے اس کے وقت کو، عَلَىٰ مَا سَنَّهُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، اور جو تم نے سنت اور قانون اور قواعد اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی اپنی پوری لائف میں زندگی میں کر کے دکھایا وہ سب ہم کریں۔ صلوات ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، فی رکوعہا و سجودہا، پھر اس کے رکوعوں میں یعنی نماز کی بات ہوتی ہے اس کے سجود میں، و جمیع فواضل، اور جتنے بھی اس کے فواضل ہیں فضل ہیں، علی اتم الطہور، کہ جو ختم ہوتے ہیں پاکیزگی پر، و اسبغہ، اور تم نے پھیلا دیا ہے اس کی رحمت کو، و ابین خشوع و ابلغہ، اور اے اللہ ظاہر کر دے تم اس کے خشوع کو اور پھر اس کو پہنچا دے ہماری ذات تک۔ یہاں پر کتنا خوبصورت میرے مولا فرماتے ہیں، میں پھر سے تھوڑا سا چاہتی ہوں کہ اس کو کھول کے بتاؤں اور پھر یہیں پہ اس کو ختم کرتی ہوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس کو بیان کریں گے۔ یہاں پر بھی امام فرماتے ہیں کہ اے اللہ یہ جو 5 نمازیں تم نے ہمارے لیے خاص کر کے، مصیبت وہی آتا ہے کہ ٹارگٹ کر کے 5 اسپیشل طریقے سے تم نے ہمارے لیے نازل کیے ہیں، تو اے اللہ ہم اس کے محافظ بن جائیں، اس کے رکن کے، اس کے جو پارٹس ہوتے ہیں اس کا حق ادا کریں، اس کے وقت کا حق ادا کریں، اور جو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں کر کے دکھایا ہے ہم اس سب چیزوں کو انجام دیں، اس کے رکوع میں، اس کے سجود کو، کیونکہ کبھی کبھی ہم اس کے رکوع اور سجدوں کو اچھے سے انجام نہیں دیتے ہیں، اس کے رکوع اور اس کے سجود کو، جتنی بھی اس کی فضیلتیں اور جو ختم ہوتی ہیں طہارت پر، یعنی ایسی یہ ساری نماز، یہاں امام ایک الفاظ میں ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام بتاتے ہیں کہ یہ ساری اگر ہم نے حقیقت نماز کے بارے انجام دے دی نا، تو یہ ہمارے لیے اتم الطہور، یہ ہمیں ہماری طہارت کو تمام کرتی، یعنی کمال تک ہماری طہارت کو پہنچا دیتی ہیں، اور پھر روشن اور ظاہر فرما دے ہمارے لیے، اور پھر ہمارے لیے اور کلیئر ہو جائے یہ ساری چیزیں، اور پھر وہ ابلغہ، اور ہمیں خشوع اور خضوع ہمارے لیے ظاہر ہو جائے اور ہمیں خضوع اور خشوع کے اعلیٰ درجے تک پہنچا دے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کتنا خوبصورت امام نے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا 10ویں پارٹ سے پھر ہم 10ویں کے بعد ہم جتنے بھی پھر پارٹس آتے ہیں کوشش کریں گے کہ جلدی جلدی سے اس کو بیان کریں اور جلدی سے ہم اس کو ختم کریں۔ صلی اللہ علی محمد۔